السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک نئے اور اہم ویڈیو کے ساتھ بڑے شہروں میں کاغذ کا استنجا کے لیے استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ علماء نے اصولاً اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ کاغذ ایک گراں قدر چیز ہے جو علوم و فنون کی امین اور خود اسلام اور اس کی تعلیمات کے لیے بلند پایہ محافظ ہے۔ اس کی اس عظمت اور اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایسے معمولی اور کمتر کاموں کے لیے اس کا استعمال نہ ہو اور اس کو نجاستوں میں ملوث ہونے سے بچایا جائے۔ اس لیے فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، البتہ مجبوری کی حالت میں اس سے مستثنیٰ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کراہت کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے: لِثَقَالَتِهِ وَتَقُومُهُ وَلَهُ احترام عَيْزًا لِكَوْنِهِ آلَةً لِكِتَابَةِ الْعِلْمِ۔ ترجمہ: اس لیے کہ وہ چکنا ہوتا ہے جس سے نجاست کے پھیل جانے کا اندیشہ ہے، اور قیمتی ہوتا ہے، نیز علم کی تحریر کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے قابل احترام بھی ہے۔ اس کی تائید فقہا کے اقوال سے بھی ہوتی ہے جو مطلق کاغذ کے اس مقصد کے لیے استعمال کو مکروہ نہیں بلکہ ایسے کاغذ کے استعمال سے منع کرتے ہیں جس میں حدیث فقہ سے متعلق کچھ لکھا ہوا ہو۔ مشہور فقیہ ابن قدامہ کا بیان ہے: وَلَا يَجُوزُ الْإِسْتِنْجَاءَ بِمَالِهِ حُرْمَةٌ كَشَيْءٍ كُتِبَ فِيهِ فِقْهٌ أَوْ حَدِيثٌ۔ قابل احترام چیزوں، مثلاً ایسی چیز کہ جس میں فقہ اور حدیث کی عبارتیں درج ہوں، سے استنجا کرنا جائز نہیں۔ وَمِنَ الْأَشْيَاءِ الْحُرْمَةِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ كَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ۔ حرام اشیاء استنجا میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر حدیث اور فقہ جیسی علم کی باتیں لکھی ہوں۔ یہ نہ صرف فقہائے اسلام کا نظریہ ہے بلکہ عقل و دانش کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ بلکہ انسان کو ناک صاف کرنی ہو تو وہ کرتا کے دامن کو اس کے لیے استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی عظمت ہے اور وہ دراصل اس کی شخصیت کا مظہر ہے۔ اسی طرح کاغذ علوم انسانی کے لیے پیرہن اور اس کے لیے نشان عظمت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کا یہ احترام ہونا ہی چاہیے۔ ہاں، ایسے کاغذ جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور اس قابل نہیں کہ ان پر لکھا جائے، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔